کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی۔ ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے۔ اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی، 2 پارٹی سسٹم، وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں۔ جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں پروونسز بھی، اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے۔ تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا، اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے۔ ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا، اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر۔ تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی۔ ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے۔ اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی، 2 پارٹی سسٹم، وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں۔ جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں پروونسز بھی، اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے۔ تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا، اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے۔ ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا، اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر۔ تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپے، آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی۔ انٹرسٹ ریٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ، کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی، جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائے بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں۔ 11% تھا مارچ میں، آج ہے 15.5%۔ جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی، اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ، یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں، دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ جو ڈالرز، اصل کرائسس کیا ہے، ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی۔ تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی، ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی، وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف۔ اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز، اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں۔ مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا،
آج 2.6 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا, کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ذرا سن لیں کہ ایس پی آئی مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھی. اس کے باوجود ہمارا جو ایس پی آئی انفلیشن تھی, جو مہنگائی تھی, وہ 17% تھی. آج 38% ہے, 38%. اور جو گروتھ, جو یہ بھی خطرناک ہے, جو اب گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی, اب وہ پہنچ گئی, اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ. اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم, اس کا مطلب بے روزگاری زیادہ. ریزروز جب نو کانفیڈنس موشن یہ انہوں نے درج کیا تھا, ٹیبل کیا تھا پارلیمنٹ میں, تو ہمارے ریزروز تھے 16.4 ارب ڈالر. آج وہ پہنچ گئے ہیں 8.5 ارب ڈالر, تقریباً آدھے ہو گئے. تیل, یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے, کہ اب مجھے یاد ہے 12 روپے ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی, تو بلاول نے کم پہ ٹانگنے والی مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی سندھ سے, کہ وہ پتہ نہیں پبلک کتنی نکلے گی, 12 روپے پہ. اب یہ سنیں ذرا, ہمارے دور پہ جو تیل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $110 کا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے دور تیل $110 کا تھا. ہم جو پٹرول بیچ رہے تھے وہ 150 روپے لیٹر تھا, پیٹرول 150 روپے لیٹر, اور ڈیزل 144 روپے لیٹر. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت تھی $110. آج انٹرنیشنلی تیل کی قیمت ہے $95, اور ڈیزل بک رہا, پیٹرول بک رہا ہے 227 روپے لیٹر, اور ڈیزل ہے 244 روپے لیٹر, جبکہ آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل, گھی, اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن یہاں 200 روپے اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل گروتھ, جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. بڑھ جائے گا, کیونکہ میں تو جانتا ہوں پاکستانیوں کو, میرا سب سے زیادہ کنیکشن ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں شارٹ ٹرم کے اندر یہ جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ اتار دیں گے, لیکن وہ تب جب ان کو پرائیڈ ہوگی اپنے ملک سے. اس وقت ان کو ملک نہیں نظر آتا. یہ جب اوپر چور سارے اکٹھے دیکھتے ہیں, روگز گیلری کو اکٹھا دیکھتے ہیں آپ, تو قوم نہیں لگتی, لوگ ڈر جاتے ہیں. ریمیٹنسز گر رہی ہیں ہماری, کیونکہ ان کو کانفیڈنس چلا گیا. روشن ڈیجیٹل پاکستان میں جو گرو کر رہا تھا وہ نیچے چلا گیا. بیرون ملک پاکستان میں کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت. یہ جب کانفیڈنس آ گیا, آپ یقین کریں کہ یہ ہم سارے کرائسس سے نکل جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی لوگوں کو بتانی ہے. میں نے جب یہ کیمرے جاتے ہیں, جب ہم کال دیتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں, کال دیتے ہیں پبلک سڑکوں پہ آ جاتی ہے. وہ جب یہ الیکشن کا سپریم کورٹ میں رزلٹ آیا تو ہم 9:30 بجے تھے رات کے. میں نے سوچا اب چلو کل انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم سیلیبریشن کے لیے. وہ میں جب تک گھر پہنچا ہوں تو میں دیکھا وہ ساری پبلک خود ہی سڑکوں کے اوپر آ گئی. تو یہ ملک, تو یہ قوم بننے جا رہی ہے, قوم بننے جا رہے ہیں. اور یہ ہے سب سے خوشائن چیز. آج ہم نے اپنی تنظیمیں اس لیے بنانی ہیں کہ اس وقت سب سے بہتر ٹائم ہے اپنی پارٹی کو منظم کیا جائے. ہم نے 26 سال میں منظم کرنے کی نہیں کوشش کی. ہماری جو کانسنٹریشن تھی وہ ہم تحریک تو چلا دیتے تھے لیکن پارٹی نہیں بنتی تھی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ پارٹی بنانے کی نہیں کی. اور جب پارٹی بنتی ہے اس کی نظریہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. پارٹیز نظریے پہ بنتی ہیں.
تو نظریہ تو اب ایسا ہے, میں نے جب وہ دیکھا وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے کراؤڈ کے اندر, یہ جو پبلک نکلتی ہے خود ہی سڑکوں پہ, تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارا نظریہ کا پتہ چل گیا. ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب. لیکن بدقسمتی سے میری پارٹی کو ابھی تک پوری طرح میرا نظریہ نہیں پتہ چلا جائے گا, کیونکہ میں تو جانتا ہوں وہ پاکستانیوں کو, میرا سب سے زیادہ کنیکشن ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں شارٹ ٹرم کے اندر یہ جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ اتار دیں گے, لیکن وہ تب جب ان کو پرائیڈ ہوگی اپنے ملک سے. اس وقت ان کو ملک نہیں نظر آتا. یہ جب اوپر چور سارے اکٹھے دیکھتے ہیں, روگز گیلری کو اکٹھا دیکھتے ہیں آپ, تو قوم نہیں لگتی, لوگ ڈر جاتے ہیں. ریمیٹنسز گر رہی ہیں ہماری, کیونکہ ان کو کانفیڈنس چلا گیا. روشن ڈیجیٹل پاکستان میں جو گرو کر رہا تھا وہ نیچے چلا گیا. بیرون ملک پاکستان میں کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت. یہ جب کانفیڈنس آ گیا, آپ یقین کریں کہ یہ ہم سارے کرائسس سے نکل جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی لوگوں کو بتانی ہے. میں نے جب یہ کیمرے جاتے ہیں, جب ہم کال دیتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں, کال دیتے ہیں پبلک سڑکوں پہ آ جاتی ہے. وہ جب یہ الیکشن کا سپریم کورٹ میں رزلٹ آیا تو ہم 9:30 بجے تھے رات کے. میں نے سوچا اب چلو کل انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم سیلیبریشن کے لیے. وہ میں جب تک گھر پہنچا ہوں تو میں دیکھا وہ ساری پبلک خود ہی سڑکوں کے اوپر آ گئی. تو یہ ملک, تو یہ قوم بننے جا رہی ہے, قوم بننے جا رہے ہیں. اور یہ ہے سب سے خوشائن چیز. آج ہم نے اپنی تنظیمیں اس لیے بنانی ہیں کہ اس وقت سب سے بہتر ٹائم ہے اپنی پارٹی کو منظم کیا جائے. ہم نے 26 سال میں منظم کرنے کی نہیں کوشش کی. ہماری جو کانسنٹریشن تھی وہ ہم تحریک تو چلا دیتے تھے لیکن پارٹی نہیں بنتی تھی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ پارٹی بنانے کی نہیں کی. اور جب پارٹی بنتی ہے اس کی نظریہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. پارٹیز نظریے پہ بنتی ہیں. تو نظریہ تو اب ایسا ہے, میں نے جب وہ دیکھا وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے کراؤڈ کے اندر, یہ جو پبلک نکلتی ہے خود ہی سڑکوں پہ, تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارا نظریہ کا پتہ چل گیا. ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب. لیکن بدقسمتی سے میری پارٹی کو ابھی تک پوری طرح میرا نظریہ نہیں پتہ چلا. جو الیکشن کمیشن کے اوپر 2 اب پاکستان کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کیے ہیں کہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ان کے اوپر, اس الیکشن کمیشنر کے اوپر. اور پختونخوا کی اسمبلی نے آج پاس کیا ہے, پنجاب اسمبلی نے کل پاس کیا. اس کا مطلب کہ تقریباً 80% پاکستان کی آبادی کوئی اس الیکشن کمیشن کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. سن لیں, میں انشاءاللہ میں آپ سب کو, ہم نے ایک پرامن جمعرات کو دوپہر کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ ریزائن کریں, کیونکہ جب 80% پاکستان کی جو آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں ہے, کوئی کسی صورت اس الیکشن کمیشن کو اگلے الیکشنز کنڈکٹ نہیں کرنے چاہیے.